بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکھی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، چند مہینے پہلے ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا کہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو فنا کر دے گا، وہ ایک ذات باقی رہنے والی ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی ڈھمک اور دمک دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر دن بدن ترقیاں دیکھ رہے ہیں، اس پر عاشق ہونا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی بھی نہیں ہے اور آئندہ کرے گی بھی نہیں۔ جب موت کا وقت آئے گا، اسی دنیا کو چھوڑ کر ہم میں اور آپ چلے جائیں گے، یہ چیزیں یہیں پر ہی رہ جائے گی، یہ مکانات یہیں رہیں گے، یہ عزتیں یہیں رہ جائے گی، یا مقام یہیں رہ جائے گا۔ جو نیک اعمال کیے ہوں گے، جو نیکی کے کام شروع کیے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام میں نے اور آپ نے کیے ہوں گے، موت کے بعد ہمیں اس کا نفع نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ورنہ یہ دنیا کے جتنے بھی ڈھگوسلے ہیں، جتنی بھی واہ واہ ہے، جتنے بھی عزتوں کی کرسیاں ہیں، یہ موت کے جھٹکے پر انسان یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ بھی بتلایا تھا کہ موت کا وقت آتا ہے تو کسی کو چھوڑا گیا نہیں ہے اور چھوڑا جائے گا ابھی نہیں۔ موت کا وقت آئے گا، مجھے اور آپ کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، اور عالم برزخ کے اندر مجھے اور آپ کو دوسری زندگی دی جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی تو بہت شارٹ ہے، بہت
کم ہیں، 50 60 70 سال کی زندگی ہے، لیکن آپ بوڑے غریباں کا چکر لگاؤ، آپ کو پتا چلے گا کوئی 100 سال سے سویا ہوا ہے، کوئی 150 سال سے سویا ہوا ہے، کوئی 200 سال سے سویا ہوا ہے، یہاں تک کہ قبر کے نشانات بھی اللہ تعالیٰ مٹا کر بتا دیتا ہے کہ تیری دنیا کے اندر سے پہچان بھی میں نے ختم کر دی ہے۔ عالم برزخ کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ بہت طویل ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں سفر طویل طویل، کہ یہ سفر بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے۔ جب قیامت آئے گی تب آئے گی، لیکن موت کے بعد جب قبر میں سونا ہے، قیامت تک کی صبح تک مجھے اور آپ کو سونا ہے۔ قبر کی منزل اور قبر کی زندگی بڑی لمبی چوڑی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد انسان وہاں چین کی نیند سو گیا، وہاں آرام کی نیند سو گیا، یہاں اس کے لیے جنت کے باغیچے کو بچھا دیا جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، سو سمجھ جاؤ تمہاری قبر کی منزل ایسی ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنا دیر قبر میں سوئے، تو کہے گا یا اللہ بس ایک جھمکا لگا تھا، یا ایک سا ہو گئی، یا ایک سیکنڈ ہوئی، ہاں نہیں تم اتنے سال قبر میں سو کر آئے۔ تو کہیں گے اچھا اتنا لمبا بڑا وقفہ ہم قبر میں سوئے، ہمیں پتا بھی نہ چلا۔ کہاں تم نیک تھے، مجھے راضی کیا تھا، میرے نبی کی سنتوں کو تم نے اپنی زندگیوں میں اتارا تھا، تو تمہیں دلہن کی نیند سلا دی گئی، اور جب قیامت کا دن آیا میں اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے تمہیں اٹھاؤں گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے اور کہنے لگے مولانا زندگی ملی ہے ایک مرتبہ، جو کرنا ہو کرو، جو عیاشیاں کرنا ہو کریے، جو کھانا ہو جو پینا ہو جہاں گھومنا ہو کرو، مرنا تو ایک ہی مرتبہ ہے نا، پھر دیکھی جائے گی، قبر میں دیکھی جائے گی، وہاں سانپ بچھو کاٹیں گے تو دیکھا جائے گا، وہاں اللہ کا عذاب پکڑے گا تو دیکھا جائے گا، وہاں فرشتے پکڑیں گے تو کیا دیکھا جائے گا، وہاں چلائیں گے بچاؤ بچاؤ کی آواز آئے گی، لیکن بولو بھائی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں رہے گا، کوئی بچائے گا نہیں، وہ ایک ذات مجھ پر آپ پر اور میرے مرحومین پر اور آپ کے مرحومین پر اور ہماری نسلوں پر کریم ہو گئی، رحیم ہو گئی، تو دنیا کی منزل بھی آسان، آخرت کی منزل بھی بولو گا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے مشینریوں کے زمانوں میں مجھے اور آپ کو بھیجا، اور جتنا ہمیں اللہ کو یاد کرنا تھا، تو بھائی جتنی فیسلٹیوں میں ہم آئے، ہم اللہ کو اتنے یاد کرتے، ہم اللہ کو اتنے راضی کرنے میں لگ جاتے، لیکن جتنی مشینریوں کے زمانے میں آئے، جتنی فیسلٹیوں کے زمانے میں آئے، ہم اللہ کو اتنا ہی ناراض کرتے رہے، ہم اللہ کو اتنا ہی ناراض کرتے رہے، اور ہم کہتے ہیں آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا ہے وہ صاحب کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد واپس زندہ ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا لا ظلم اليوم اللہ سریع الحساب۔ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی
اس کو اس کا نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کو ناراض کیا ہوگا اس کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ آج کہتے ہیں نا مولانا کیسے زندہ ہونا، قیامت کیسی، یہی دنیا ہے، چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی۔ نہیں 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 بھائیو، ایک وقت موت جو اللہ دیتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی موت کا پتہ ہے میری موت کب آئے گی، لیکن اللہ موت دیتا ہے اور پوری دنیا کو سبق دیتا ہے ایک وقت تیرا بھی آنے والا۔ جو چلتا پھرتا 6 فٹ کا انسان اچانک چپ کیوں ہو جاتا ہے، اچانک اپنی آنکھیں کیوں بند کر دیتا ہے، اچانک اپنے پاؤں کو چلنا کیوں بند کر دیتا ہے، اپنے مشورے دینا کیوں بند کر دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کوئی ذات ہے جو میری باڈی پر قابو رکھنے والی ہے، جو مجھے بولنے کی طاقت دیتی ہے، مجھے دیکھنے کی طاقت دیتی ہے، مجھے ہاتھ چلانے کی طاقت دیتی ہے، مجھے پاؤں چلانے کی طاقت دیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ وہ ایک وقت مجھے اور آپ کا موت کا جھٹکا دیتا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت کا جھٹکا دینے والا ہے۔ جو اللہ نے جس رات میری قبر میں لکھی ہے، کوئی دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو دنیا میں سلا نہیں سکتی ہے۔ وہ اللہ جو زندگی دینے والا ہے، وہی اللہ قبر میں سلانے والا ہے، وہی اللہ قبر کے عذاب سے بچانے والا ہے، وہی اللہ مجھے قبر کے دبانے سے بچانے والا ہے، وہی اللہ قبر کے سانپ بچھو سے بچانے والا ہے۔ اسی اللہ کو یاد کرو، اسی اللہ کی طرف دوڑو، اسی اللہ کو راضی کرنے میں لگو، اسی اللہ کے بول بولو، اسی اللہ کے نام کو بلند کرو، اسی اللہ کو راضی کرو، اس اللہ کے نبی کے محبوب کو راضی کرو، تمہاری دنیا بھی اللہ آباد کر دے گا، قبر کی منزل بھی آباد کر دے گا، اور کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے نیک بندے کہاں ہیں، آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ بڑا مسئلہ ہے جس کو میں نے اور آپ نے ہلکا سمجھا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو نارمل سمجھا ہے، میں نے اور آپ نے سمجھا ہے دیکھا جائے گا۔ ارے جو چلے گئے کبھی بیان کرنے آئے بولو زور سے نہیں، جاؤ گورے غریبا میں چکر لگا کر دیکھو کیسے لوگوں کی قبریں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ شیخ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ مونچھوں پر تاپ دیتے تھے، اب مسلمانوں فیشن آیا کہ لوگ پہلے کے زمانے میں لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے، مونچھیں بڑی رکھتے تھے، اب ماشاءاللہ داڑھی رکھتے ہیں لیکن مونچھیں کٹوا دیتے ہیں۔ لیکن پہلے کے زمانے میں شیخ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگ مونچھوں کو تاپ دے کر کہتے تھے دنیا میں تو ایسی رہی اور ویسی رہی۔ کیا کہتے تھے؟ دنیا میں تو ایسی رہی اور ویسی رہی۔ شیخ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے قبر میں جاگ کے دیکھ کے کیسی رہی، وہاں چھوٹ گئے، وہاں عزت مل گئی، وہاں اسٹیٹس بن گیا، وہاں آپ کو کہہ دیا میرے نیک بندے ہیں، میری نیک بندیاں ہیں، چھوڑ دو فرشتوں یہاں سے کامیابی شروع ہو جائے۔ اور قبر کی منزل پہلی رات مسلمانوں میری اور آپ کی اللہ کے نزدیک میرا اور آپ کا اسٹیٹس بن گیا، میرا اور آپ کا ایک مقام بن گیا، میرا اور آپ کا ایک مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ سمجھ لو دنیا جیسی بھی ہوگی کٹ جائے گی، لیکن جو قبر جو میں پکڑا گئے یہاں سے پکڑ شروع ہو جائے گی۔ کہاں تک؟ جب تک قیامت نہ آئے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرنے کے بعد وہاں بھی جو پکڑا گیا تو کہا جائے گا اس کو پکڑو، اس جہنم میں ڈھکیل دو۔ اس لیے عزیزوں میرے پیاروں، آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ یہ کہتا ہے موت صاحب ایک مرتبہ مر گئے، مرنا ایک ہی مرتبہ ہے، آج تک کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ واپس کیسے زندہ ہونا، واپس کیسی زندگی، قیامت کیسی، قبر کا عذاب کیسا، سانپ بچھو کیسے، اللہ کا عذاب کیسا، قبر کا دبانا کیسا، ہم نہیں مانتے۔
ہم نہیں مانتے. ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے, ہم تو مشینریوں کے زمانے میں آئے, ہم تو فیسلٹیوں کے زمانے میں آئے. تم لوگ بیوقوف ہو کہ ایسا بولتے رہتے ہو. آج اکثر جوان یہ الفاظ بولتے ہیں. اور سب ایک کا چوکھٹ مروانا چاہیے, گری گری تو نہیں مروانا نہیں, એટલે હારી ના زندگی گزاری نہیں جاؤ. ہاں اچھی طرح سے گزارو, لیکن کون سی اچھی؟ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے جو بتایا اچھے طریقہ, وہ زندگی گزار کے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا اور قبر کی منزل بھی آباد کر دے گا. اور اللہ کو ناراض کر گئے, نبی کو ناراض کر گئے, اللہ کے حکم کو توڑ کر گئے, نبی کے سنت کا ٹھٹھا اڑا کر گئے. یاد رکھو, جیسے ہی روح نکلے گی وہیں سے پکڑ شروع ہو جائے گی. کہا جاتا ہے بعض نیک بندوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے, اور بعض نافرمانوں کی روحوں کو اس طرح نکالا جاتا ہے. مثال دی ہے علماء نے کتابوں میں, جیسے نائلون کا کپڑا کانٹے دار درخت پر ڈالا جائے. کانٹے دار درخت نائلون کے کپڑے کو چھوڑنا نہیں چاہے گا, اور نائلون کا کپڑا کانٹے دار درخت کو چھوڑنا نہیں چاہے گا. بس اسی طرح بدن اور روح بدن کو چھوڑنا نہیں چاہے گی, اور بدن روح کو چھوڑنا نہیں چاہے گی. روح بدن کو چھوڑنا نہیں چاہے, اور سختی کے ساتھ, بڑی تکلیفوں کے ساتھ مار کر روحوں کو نکالا جائے. قرآن میں سورہ واقعہ میں, اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. میرے بھائیو, بڑا کٹھن مسئلہ ہے, اس کی تیاری کرو. آج زندگی بنانے کے لیے ہر انسان اس کے پیچھے محنت کرتا ہے. فیوچر بنانے کے لیے, بھوشیہ بنانے کے لیے, آگے کی زندگی بنانے کے لیے ہر انسان ایک محنت کرتا ہے, رات دن پاپڑ بیلتا ہے. لیکن اس کو پتا ہے بھائی موت آنی ہے, وہ بھی ایک ہی مرتبہ. دنیا میں آپ شاپ کھولو گے, دوسرا آپشن ہے گاڑی چک گئی, دوسرا آپشن ہے ایک فلائٹ چک گئے, دوسرا آپشن ہے ایک جگہ جانا تھا نہیں گئے, دوسرا آپشن ہے. لیکن موت کا بولو بھائی دوسرا کوئی آپشن ہے نا؟ موت آنی ہے, اور موت آئے گی پھر کہا بھی جائے گا کہ رہو چھے کہ آو چھے, کہیں تو تاری تیاری کری لے پچھی میں تنے لیوا ہوا. ایسا آپشن دے گا بولو بھائی موت کا جھٹکا جب آئے گا اٹھا کر لے جائے گا. اور واپس زندہ ہونا ہے, اس کا یقین دلوں میں بٹھا لو, اس پر ایمان لاؤ. جب تک کوئی مسلمان دوبارہ واپس زندہ ہونے کا ایمان نہیں رکھتا, وہاں تک اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. آمنت باللہ, جو بچپن میں سکھایا گیا تھا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد واپس زندہ ہونا, واپس کھڑا ہونا, اللہ کے سامنے حضور حاضر ہونا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مسلمانوں نامہ اعمال کو پیش کرنا, یہ ہے نہ کہانیاں, نہ قصے, نہ صرف بیانات, نہیں, یہ ہے جو اذا زلزلت الارض زلزالها میں اللہ نے بیان فرمایا. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. تمہیں خبر دی گئی تھی اس کی, تمہیں میسج دیا گیا تھا اس کا کہ وہ آئے گا. وہ کون آئے گا؟ وہ قیامت کا دن آئے گا. وہ قیامت کا دن آئے گا, سب کو کھڑا کرے گا, اور سب کو کھڑا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم میرے سامنے کھڑے ہو. سب کو واپس موت دے دے گا. ملک الموت بھی مرے گا, جبرائیل بھی ملے گا, اسرافیل بھی ملے گا, اور سب کو موت دے کر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم. آج بتاؤ کس کی حکومت؟
پوری کائنات وہاں بولو بھائی سناٹا ہو، کوئی بولے گا نہیں. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، وہ ایک اللہ کی حکومت ہے جو پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. عزیزوں میرے پیارو، اپنی آخرت بنانا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی اور آئندہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی تو اسی پر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ دوبارہ واپس کیسے زندہ کرے گا اس پر بتلاؤں گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ارنی کیف تحیی الموتى. اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کی آخری امت آئے گی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے گی، وہ کہے گی اللہ واپس کیسے زندہ کرے گا. تو حضرت ابراہیم سے ہی یہ سوال کروا دیا کہ ابراہیم کو سوال کر، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ میں واپس دوبارہ کیسے زندہ کروں گا. تو اب اس کے مضمون کو کھولوں، اب اس کا ترجمہ کروں تو اور ایک آدھا گھنٹہ چلا جائے. تو اس کو ابھی بھی چھیڑتا ہوں میں، انشاءاللہ آئندہ مہینے اللہ نے زندگی باقی رکھی تو اس کو چھیڑوں گا میں. لیکن آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں عزیزوں میرے پیارو، آج ہماری تھنکنگ جو ہے، ہماری سوچ جو ہے کہ بھئی مرنا ایک ہی مرتبہ ہے اور واپس زندہ نہیں ہونا ہے، اس کو اپنے ذہن سے اپنے دلوں سے نکال دو. اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اب اس کی مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھوں گا کہ دوبارہ اللہ واپس کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کے پاس میرے پاس ایک گولڈن چانس ہے. کب تک؟ جب تک یہ بولو بھائی دھوکے کی آنکھ بند نہ ہو جائے، میری اور آپ کی موت نہ آئے، اس وقت تک میرے پاس اور آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، بہترین چانس ہے، موقع ہے. وہ موقع کو اپنے غنیمت سمجھے اور اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ اور اللہ کا نبی کیسے راضی ہوگا؟ مختصراً شارٹ اس کی تفصیل بتلا دو. اللہ اور اللہ کا نبی کیسے راضی ہوگا؟ پہلا کہ اللہ اور اللہ کا نبی اس میں راضی ہوگا جہاں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ہم مانیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو بتلایا وہ کریں گے تو اللہ بھی راضی اور بولو بھائی نبی بھی راضی. کیا بتلایا ہے؟ شارٹ 5 وقت کی نماز کو. کوئی مشکل ہے بولو بھائی؟ 24 گھنٹے میں 20 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ آسانی کے ساتھ نکال سکتے. دوسرا کام کہ اللہ کے حکم کو مان کر چلے، جس میں نماز ہے، جیسے رمضان کے روز ہے، 12 مہینے میں 1 مہینہ اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے. کوئی مشکل ہے؟ نہیں. مالدار ہے تو سال میں 1 مرتبہ زکات ہے، کوئی مشکل ہے؟ نہیں. مالدار ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ، زندگی میں لائف میں 1 مرتبہ تم پر حج فرض ہے، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اب یہ تو ستون ہے اسلام کے. اب اس ستون کے اندر نماز، روزہ، زکات، حج، اب اس کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہے. جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغل خوری نہ کرنا، کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا، یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس کی گنانے کی مسلمانوں ابھی وقت نہیں ہے، جو ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور اس میں سے سب سے بڑی ذمہ داری خود بھی دین سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی دین. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. صرف مسلمان ہونے کا نام اتنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، زکات دے دی، رمضان کے روزے رکھ لیے، حج ادا کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے. نہ،
یہ تو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ایک دے دیا. اب مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ خود بھی اللہ کو پہچانے اور اللہ کے نبی کو بولو بھائی پہچانے. اب اللہ اور اللہ کے نبی کو پہچانتے ہی نہیں ہو تو ہم اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ اب کوئی بندہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہو، مجھے دو گالی دے دے ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ چپ چاپ سن لوں گا. آپ پہ نہیں کہوں گا، میں اپنے پہ مثال دیتا ہوں. آپ نے مسجد سے باہر نکلا اور باہر نکل کے چوراہے پر گیا بروچی سرکل پر، اور مجھے وہاں گاڑی کی اللہ نہ کرے ٹکر لگ گئی تو کوئی مجھے دو گالی دے دے، میری ماں کو اچھالے، میری بہن کو اچھالے، میں کچھ نہیں کہوں گا. اتنے میں آپ کے مولانا حبیب صاحب وہاں آ گئے. بولے او تنے کئی خبر تھی؟ آپ کون سی تنے خبر؟ آپ کا بیان کر اٹھے چلا. ایک اچھا اونچے تو ایک ہوتا ہے نہ پہچاننا اور ایک ہوتا ہے بولو دور سے پہچان. دونوں میں فرق ہو گیا. کیوں فرق ہوا؟ بھائی مولوی حنیف نے مجھے پہچانا تو اس نے میرا تعارف کرایا. اب وہ بندہ جانتا نہیں تھا، میرے سے ناواقف تھا، تو اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، مجھے گالی دے دی. آج پوری دنیا کے اندر جو میرے نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں، آج پوری دنیا پر جو اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، آج پوری دنیا پر جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ نادان یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور نبی کو اسلام کو جانتے نہیں ہیں. اور ہم کیسے تعارف کرائے اس کا؟ خود بھی نہ جانے تو ہم اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اسلام کا تعارف کیسے کرائے؟ پہچان کیسے کرائے؟ جب تک میرے پاس اور آپ کے پاس اس کا نالج نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، اس پر اسٹڈی نہ کی ہو، تو وہاں تک ہم اللہ اور اللہ کے نبی کا اور اپنے اسلام کا تعارف، اپنے مذہب کا تعارف نہیں کرا سکتے. اتنا علم سیکھنا تو سب مسلمان پر فرض ہے کہ بھائی حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، پہچان کر سکے. علم سیکھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے. دوسرا کام، وہی ماں باپ کو کہا گیا اپنی اولاد کو نیک بنانا ہو. آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو اپنا میٹر، آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن رکھنا ہو تو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے. کس کی تعلیم دے بولو دور سے؟ قرآن کی تعلیم دے، نبی کی سیرت کی تعلیم دے. تو یہی اولاد نیک ہوگی تو میرے مرنے کے بعد اور آپ کے مرنے کے بعد میری قبر پر اور آپ کی قبر پر میرے لیے اور آپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والی بنے گی. اگر میں نے اور آپ نے اپنے اولادوں کو نیک نہ بنایا تو یہی اولاد کا یہ اچھا ہوا بڈھا گیا، یہ مکان میرے نام پہ ہو جائے گا، یہ کھیت میرے نام پہ ہو جائے گا. میں اس کی مثال دوں گا انشاءاللہ آئندہ مہینے اللہ نے زندگی باقی رکھی تو. نیک اولاد اور بولو زور سے نافرمان اولاد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خود آج نیت کر کر اٹھو کہ خود بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم لیں گے اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اور اپنی اولادوں کو بھی نیک بنائیں گے. بولو انشاءاللہ. ایسا کچا انشاءاللہ نہ بولو. ابھی میں کہوں گا بھروچی سرکل پر سب کو 500 روپے دیتے آلو پوری والا، بولو کتنا زور سے انشاءاللہ بولو گے. یہاں سے نکلنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. کوئی کھڑکی سے کودے گا، کوئی وہاں سے جائے گا، کوئی وہاں سے جائے گا. کیوں؟ لمحہ سب کاری 500 میں نوٹ دکھا دیجیے کہاں پیسہ ملتا ہے. آج یہ جو دکھتا ہے اس کی قدر ہے، جو دکھتا نہیں اس کی قدر نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھی جائے گی. کیا ہوا بولو بھائی؟ دیکھی جائے گی. مرنے کے بعد یہ نیکیاں دکھائی جائے گی. دیکھو تم نے یہ کیا تھا، دیکھو تم نے یہ کیا تھا. تمہاری اولاد کو نیک بنایا، تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے. تم نے تمہاری اولاد کو پڑھایا تھا قرآن اور حدیث، دیکھو تمہارے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے. تو آج مسلمانوں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے. بولو انشاءاللہ. زور سے بولو بھائی، اتنا زور سے انشاءاللہ بولو کہ یہ 4 دیوالی ہے مسجد کی، 4 دیوار. یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے کہ اللہ تیرے ان بندوں نے اپنی اولادوں کو پڑھانے کا سچا مصمم ارادہ کیا تھا. بولو انشاءاللہ.
اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسی مسجد میں کہیں جانا نہیں ہے. اسی مسجد کے اندر جو عصر کے وقت مدرسہ چلتا تھا وہ تو چلے گا ہی چلے گا، لیکن دوپہر کو بھی انشاءاللہ اپنی اولادوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے اولادوں کا بھوشیہ بناتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے، اس مسجد کے ٹرسٹیوں نے یہ ارادہ کیا ہے، ہمارے مولانا حبیب صاحب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو عصر کے بعد مدرسہ چلتا تھا، مغرب کے بعد مدرسہ چلتا تھا، اب وہ مدرسے کو ہم ظہر کے بعد بھی چلائے. تو ان میں ہم سب کا ساتھ چاہیے، بولو انشاءاللہ. سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس. اس پر پورا بیان ہے میرا، احمد آباد کا، اسٹوریا روڈ کا. 24ویں رات کو میرا بیان وہاں ہوا ہے رمضان میں. سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا، یہی مضمون ہے. یہ تو بہت بڑے جگہ سے بولا گیا ہے، لیکن اس کو میں نے قرآن اور حدیث سے میں نے اس کو پھر بیان کیا. جب تک ہماری قوم کے اندر سب کا ساتھ نہیں ہوگا تو ہماری اولاد کا وکاس کیسے ہوگا؟ ارے میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں، 2 گھنٹے کی تقریر 2 منٹ میں بتاؤں. ہم سب کا ساتھ نہیں ہوگا تو ہماری اولاد کا، بولو بھائی، وکاس کیسے ہوگا؟ اور جب وکاس ہی نہیں ہوگا تو ہم آپسوں میں وشواس کیسے کریں گے ایک دوسرے پر؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے تمہارے سمجھ میں اللہ تعالیٰ یہ بات اتار دے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، بولو آمین. قرآن اور حدیث کا نور عطا فرمائے، بولو آمین. اور اللہ ہمارے جوانوں کو بھی اللہ قرآن اور حدیث کا نور عطا فرمائے. ہمارے بوڑھوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہماری بچیوں کو بھی، ہمارے بچیاں کو بھی، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ہماری نسلیں جو قیامت تک آنے والی ہے، اللہ تمام کو اللہ علم نبوت کا نور سے اور سب کو مالا مال فرمائے، بولو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.